اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کی خدمت میں مولا متقیان کی حیات طیبہ میں سے دوسرا دور بیان کرنے کی کوشش کی گئی اور ہم جنگ احد تک پہنچے تھے. اگرچہ ہماری کوشش ہے کہ ان 5 ادوار کا خلاصہ بیان کیا جا سکے لیکن بہت مشکل ہے. اگر ہم صرف ختمی مرتبت کے مولا متقیان کی جنگوں کو بیان کرنا چاہیں چیدہ تو اس کے لیے بھی 1 مہینہ کم سے کم چاہیے، لہذا ممکن نہیں. اس لیے آج اور کل کی نشست میں جتنا بیان کر سکے، بالخصوص مولا متقیان کی ابتدائی جنگیں بدر، احد، خندق، خیبر، انہیں سمجھنا ناگزیر ہے. اگر ہم نہیں سمجھ پائیں گے تو حضرت کی زندگی کے بعد کے مراحل یعنی پیغمبر کی وفات کے بعد مولا متقیان کو جس صورتحال سے سامنا ہوا اس کی علل و اسباب ہم نہیں درک کر پائیں گے. در علی پہ آگ لے کے آنا، آپ کی اہانت، آپ کے گلے میں رسی ڈالے جانا اور آپ کے بارے میں جو کینہ، اور پھر جیسے ہی برسر اقتدار آئے، پہلی 3 خلافتوں میں دیکھ لیجئے آپسی جنگوں کی نوبت نہیں آئی، لیکن امیر المومنین کے عہد میں 3 جنگیں لڑی گئی، تینوں مسلمانوں کے خلاف، یعنی بظاہر مسلمان تھے آپ کے مقابلے میں آنے والے. جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، اور چوتھی جنگ عید الفطر کے بعد جو ہونی تھی وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہونی تھی. اس اعتبار سے سمجھنا ضروری ہے. دوسرا، کم سے کم 2 سے 3 جنگیں اس لیے عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان میں علی ابن ابی طالب کا کردار آپ نے دیکھا. پیغمبر نے جب بعثت کا اعلان کیا تو تنہا پورے حجاز میں سے
ایک فرد کھڑے ہوتا ہے اور پیغمبر کی مدد، حمایت، نصرت اور تائید کا اعلان کرتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے۔ اگر اس موقع پہ کوئی نہ کھڑا ہو تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا کیفیت ہوگی۔ اس کے بعد جب پیغمبر کو ساحر کہا جاتا رہا، دیوانہ کہا جاتا رہا، پتھر مارے گئے، اوجریاں پھینکی گئی، توہین کی گئی، تو وہ شخصیت کے جس نے پیغمبر کا دفاع کیا اور عرب کے اوباشوں کو اس سے باز رکھا، صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد شاہ ابن ابی طالب نے سقائی کا فریضہ سر انجام دینے والی شخصیت اور 3 سالوں میں مسلسل پیغمبر کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینے والی شخصیت، مسلسل آپ کے بستر پہ سونے والی شخصیت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد دین اسلام کی بقا اور پیغمبر گرامی اسلام کی حیات طیبہ کی بقا موقوف تھی ہجرت کی کامیابی پر، اور ہجرت کی کامیابی موقوف تھی علی ابن ابی طالب کے ایثار اور قربانی پر۔ دعوت ذوالعشیرہ، اعلان بعثت، شاہ ابی طالب، اس کے بعد ہجرت رسول اللہ، اور اس کے بعد جنگ بدر۔ جنگ بدر کی کامیابی کا صحرا سر فہرست علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اگر علی نہ چاہتے آپ دیکھ لیں کہ جنگ بدر میں پھر کیا ہوتا۔ جتنے بھی بڑے بڑے سورما اور قریش کے سردار علی کے ہاتھوں مرے۔ اس کے بعد جب نفسیاتی طور پر مسلمانوں نے قوت کا احساس کیا تو سب نے مل کر 30-35 افراد کو مارا، لیکن جنگ بدر کی کامیابی کی اساسی وجہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد جنگ احد۔ جنگ احد کا ابتدائی حصہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جزیات کچھ اس لیے بیان کرنا ناگزیر ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس اہتمام کے ساتھ سج دھج کر میدان میں آئے، جس میں مرد اور مردوں سے آگے خواتین ہر ایک پیش ہے۔ یہاں مولا متقیان اور رسول اسلام کے چند مخلص، باصفا اور باوفا صحابہ کا کردار، جن میں سے ابو دجانہ انصاری، مصعب بن عمیر، معاذ بن جبل، ان شخصیات نے واقعاً شجاعت کے عظیم کارنامے دکھائے۔ اسی طرح سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے شجاعت کے عظیم کارنامے دکھائے، لیکن جنگ احد میں بھی اساس اور بنیاد علی ابن ابی طالب ہے۔ آئیے جنگ احد میں علی امیر المومنین کے کردار کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان 14 خواتین نے مل کر جو ترانے اور نغمے گائے، دف بجائے اور ابھارا لشکر کے جذبات کو، اور اس کے بعد طبل جنگ بجا اور دست بدست لڑائی کا آغاز ہوا۔ قریش کا علمبردار ہتھیار سج کر بڑے کر و فر سے میدان میں آیا اور طنز آمیز لہجے میں لشکر اسلام سے خطاب کیا، مسلمانوں، تمہارا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے، اور اگر کسی کو مار دیتا ہے تو وہ جہنم میں جاتا ہے۔ آؤ خود جنت چلے جاؤ یا مجھے جہنم بھیج دو۔ جب علمبردار لشکر قریش کہ یہ طنز آمیز رجز مولا متقیہ نے سنا، آگے بڑھے، مقابلے کے لیے آئے۔ پہلے اس نے وار کیا، قریش کے علمبردار نے، حضرت نے اس کے وار سے خود کو بچایا، اپنا سر خم کیا، آگے بڑھے، اور اس کے بعد اب دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ قریش کے علمبردار کی دونوں ٹانگیں ایک ہی حملے میں کاٹ دیں، اور وہ زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ جس کے بعد حضرت اس کے قریب گئے اس کا گلا کاٹنے کے لیے، لیکن اس نے خود کو بے لباس کر دیا۔ یہ پرانا حربہ ہے مولا متقیان کے مقابلے میں
اور بھی جنگوں میں یہ کام ہوا ہے، جنگ صفین میں بھی یہ کام ہوا، لیکن جنگ احد میں قریش کے علمبردار نے، اس سے آپ خود دیکھیں جو پہلا فرد آتا ہے اور وہ بھی علمبردار، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے سب سے زیادہ شجاع ہے، بہادر ہے، طاقت میں زیادہ ہے۔ وہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو وہ لشکر کی کامیابی تصور کی جاتی ہے، وہ ناکام ہو جائے تو پھر لشکر میں ایک مایوسی، سرد مہری، ایک بزدلی کسی کیفیت سب میں پھیل جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے۔ امیر المومنین نے پہلے مرحلے میں قریش کے علمبردار کو فنار کیا اور وہ وہیں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ اس کے بعد قریش نے دیکھا کہ آج پھر اگر ہم نے جنگ بدر کی طرح مختلف افراد کو، پہلوانوں کو بھیجا مقابلے میں علی کے، تو وہ ایک ایک کر کے مرتے رہیں گے اور ہماری فوج کا مورال پست سے پست تر ہوتا چلا جائے گا، لہٰذا مل کے ایک ہی دفعہ یکبارگی حملہ کیا جائے۔ چنانچہ سب نے ہلہ بولا۔ اب یہ کیفیت ذہن میں رکھیے، یعنی پہلے سے جو مسلمانوں کی حالت ہے کل 3,000 کے مقابلے میں، ان میں سے 300 الگ ہو گئے، ایک بندہ بھی چھوڑ کے جائے تو پھر کیا حالت ہوتی ہے جب انسان مشکل میں ہوتا ہے۔ 300 چھوڑ کے چلے گئے، اس کے بعد ان کو دیکھا دیکھی 2 اور انصار کے بڑے قبائل بڑی مشکل سے رکے۔ بہت سارے صحابہ کرام کا کردار تھا ان کے سمجھانے بجھانے میں۔ ان حالات میں جب کہ ایک ڈر ہے، خوف ہے اور ایک اضطراب کی کیفیت ہے، اور یہ بھی کہ کوئی اور چھوڑ کے نہ چلا جائے، ان حالات میں علی ابن ابی طالب نے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کی اس نفسیاتی کیفیت کو اپنی جگہ پہ لے کے آئے، بلند کیا، اور اب اس کے بعد جب دست بدست لڑائی کے بعد انہوں نے ہلہ بولا تو ادھر سے ابو دجانہ انصاری، خدا رحمت فرمائے صحابی رسول پر، بہت عظیم شجاعت دکھائی انہوں نے، اور حضرت حمزہ نے اور چند اور اصحاب رسول نے امام علی کے ساتھ مل کر کفر کے لشکر پہ حملے کرنے شروع کیے، اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ابو دجانہ انصاری ان خواتین تک پہنچ گئے جو ترانے گا کے اپنے لشکر کو ابھارنے میں مصروف تھے، اور تلوار اٹھا کر ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان کو قتل کرنا چاہا، لیکن پھر اس خیال سے تلوار کو پیچھے کھینچ لیا کہ یہ تلوار مجھے رسول اللہ نے عطا کی، تو رسول کی دی ہوئی شمشیر کو کسی عورت کے خون سے آلودہ نہ کروں۔ ان شخصیات نے دشمن کی صفوں میں تہلکہ مچا دیا، مردانہ وار آگے بڑھتے چلے گئے، اور جناب ابو دجانہ نے سر پہ سرخ کپڑا باندھا ہوا تھا اور صفوں کو الٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ علی ابن ابی طالب کے داہنے طرف اور بائیں طرف جناب حمزہ، یہ مجاہدین آگے جا رہے تھے، اور وہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، پھر حضرت حمزہ نے طلحہ بن عثمان کو مولا متقیان نے قتل کیا، یہ علمبردار تھا ان کا۔ جب طلحہ بن عثمان مرا تو اس کا بیٹا عثمان بن ابی طلحہ یہ مقابلے میں آیا، علمبردار یہ بنا، اسے جناب حمزہ نے قتل کیا، لیکن باقی 8 علمبردار پے در پے ایک علم لے کے آتا۔ دیکھیے امام علی علیہ السلام کی تلوار چلانے کی میزان ہے، اگر یہ طے کر لیا جائے کہ علی نے ہر خاص و عام کو، ہر کس و ناکس جو بھی مقابلے میں آ رہے تلوار چلانی ہے، پھر کوئی لشکر میں سے کوئی بھی نہ بچے۔ نہ ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ حضرت نے اتنوں کو مارا، نہ حضرت مارنے کے لیے آئے، حضرت زندگی دینے کے لیے آئے۔ حتی المقدور کوشش رہتی تھی، جیسا کہ ایک جنگ میں جب مالک اشتری نخعی نے کہا کہ حضرت رات میں آپ کی صدائے تکبیر سن کر اپنے کشتوں اور آپ کے کشتوں کو شمار کرتا گیا اور ہمارے کشتے برابر رہے، حضرت مسکرا دیے یہ سن کے منصوبے آپ کے ساتھ۔ فرمایا مالک اشتر، بھلا آپ کے کشتے اور میرے کشتے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہ آپ کے سامنے جو بھی آتا ہے آپ اسے کاٹ کے پھینک دیتے ہو، قتل کرتے ہو، لیکن علی کے سامنے جب کوئی آتا ہے
تو علی اس کی 70 پشتوں میں نگاہ دوڑاتے ہیں، اور اگر ان 70 پشتوں میں کوئی ایک مومن آنے والا ہو تو علی اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب کا تحمل ہے، ایمان دوستی ہے، کہ اگر علی ابن ابی طالب یعنی ایک مومن کے لیے 70 کافر برداشت کر سکتے ہیں علی، اسی طرح سے عام افراد کے بجائے حضرت جو مقابلے میں آتے تھے یا جو اپنے تکبر اور کبریائی کا اظہار کرتے تھے، جو علمبردار تھے، 8 علمبردار آئے پے در پے۔ عثمان بن طلحہ کے بعد علی ابن ابی طالب نے ہر ایک کے پرخچے اڑا دیے۔ اس کے بعد کوئی علمبردار جب نہیں بچا قبیلہ بنی عبدالدار میں سے، تو ان کا غلام جو بہت قوی ہیکل و قوی الجثہ تھا، بہادر مانا جاتا تھا، آگے آیا اور حضرت نے اسے بھی باقی علمبرداروں کے پاس پہنچا دیا۔ اس غلام کا نام ثواب تھا، ثواب سے نہیں لکھنا ہے، صاد سے لکھنا ہے۔ حضرت نے باقی سب کو کسی کی گردن کاٹی اور کسی کے اوپر سے وار کیا، لیکن اس غلام کو کمر سے کاٹا کیونکہ بہت طویل القامت تھا۔ تاریخ کامل جلد 2 صفحہ نمبر 107۔ پے در پے علمبرداروں کی موت کے بعد آخر میں اب ابو سفیان جو قلب لشکر میں کھڑا تھا گھبرا کر اس کے ہاتھ میں جو علم تھا لواء اسے وہیں زمین پہ پھینکا، اور جو حبل اونٹ کے اوپر لادا ہوا تھا اسے وہیں پہ چھوڑا، بت زمین پہ گرا، اور اب سارے کافر میدان سے بھاگ نکلے۔ علی امیر المومنین نے ان کا تعاقب کرنا شروع کیا، لیکن ایک المیہ ہوا۔ وہ 50 تیر انداز جنہیں عبداللہ بن جبیر کی سرپرستی میں پیغمبر نے کوہ اوین کی اینین کی گھاٹی کے ساتھ مستقر کیا تھا، مقرر کیا تھا، جیسے ادھر سے مشرکین بھاگے تو اب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوئے۔ در حالی کہ اس سے پہلے جنگ بدر میں پیغمبر نے مدینہ پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں اپنے ساتھیوں کی بے قراری دیکھتے ہوئے مال غنیمت تقسیم کر دیا تھا۔ اب سب کو ملنا تھا، برابر ملنا تھا، لیکن صبر نہیں ہو پا رہا تھا، چونکہ مزاج تھا۔ سورہ مبارکہ منافقون کو دیکھ لیجیے، سورہ مبارکہ جمعہ کو دیکھ لیجیے کہ جب وہ تاجر وغیرہ آتے تھے مدینے میں آواز لگاتے تھے کہ آلو پیاز آ گئے، تو ترکو کا قائمہ رسول اسلام کو خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، ایسے چھوڑ کے تو بھاگ جاتے تھے تاکہ پہلے گھر میں راشن پہنچا دیں۔ پھر اسی طرح سے جنگ احد میں بھی یہ مشکل ہوئی، ادھر مشرکین کا لشکر بھاگا اور دوسری طرف مسلمان مال غنیمت اٹھانے میں مصروف ہو گئے، سنبھالنے میں۔ اور وہ 50 افراد جب یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے بھی وہاں سے دوڑے۔ عبداللہ ابن جبیر نے کہا، رسول اسلام کا حکم یاد دلایا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جنگ جیتنے کی شکل میں، ہارنے کی شکل میں ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے درہ چھوڑنے کی، لیکن انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، رسول اسلام کی وصیت و نصیحت کو بالائے طاق رکھا، سوائے 7 افراد کے باقی سب نے وہ درہ چھوڑ دیا اور باقیوں کے ساتھ مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوئے۔ اور ادھر سے خالد بن ولید اور اکرمہ ابن ابو جہل دونوں نے احد کی پہاڑی کا چکر کاٹا اور 200 سواروں کے ساتھ حملہ کیا۔ یہ اتنا اچانک حملہ تھا، مسلمانوں کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ آپ لکھنے میں بیٹھے اور کوئی پیچھے سے آ کے آپ کے اوپر وار کرنا، تو آپ کیسے دفاع کریں گے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہو کسی کو آتا ہوا تیار ہو جائیں گے، یہ الگ ہے۔ مسلمان جو مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اچانک سے 200 افراد نے جب حملہ کیا تو بالکل انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک عام بھگدڑ مچ گئی، ادھر ادھر بھاگنے لگے، گرد و غبار اٹھا، اور اس شور و غوغا میں، اس اضطراب بے چینی کی کیفیت میں ایک دوسرے کے اوپر تلواریں چلانے لگے۔ چنانچہ حذیفہ یمانی کے والد جناب یمان
اپنوں کی تلواروں سے قتل ہو گئے، منع کرتے رہے، چیختے رہے میں یمان ہوں، لیکن آپ کو شہید کر دیا گیا، اپنوں نے مارا۔ بہت سارے افراد، میں کچھ نام بتا دیتا ہوں آپ کو، خود مسلمانوں کی نہیں، ایسی اندھیرے میں جیسے انسان چلا ہوتا ہے تلوار، یہ عجیب کیفیت تھی۔ اب ذرا سا محسوس فرمائیے، میں کچھ حوالے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ، مسلمانوں نے قریش کو دوڑتے دیکھا اور میدان کو خالی دیکھ کر حرص و طمع ان کے اوپر غالب آئی اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے، اور پھر درہ سے بھی افراد آ گئے۔ عبداللہ بن جبیر کی منع کرنے کے باوجود علامہ طبری تاریخ طبری میں جلد 2 صفحہ نمبر 193 پر اس کیفیت کو بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ جعلوا یقولون الغنیمہ الغنیمہ، سب پکار اٹھے جو درے میں تھے، غنیمت غنیمت۔ تو فقال عبداللہ مہلا، عبداللہ نے کہا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، رسول اللہ نے ہمیں منع کیا تھا۔ اما علمتم ما عہد الیکم رسول اللہ، رسول اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا، لیکن فابوا، یہ علامہ طبری نے تاریخ طبری جو امت مسلمہ کی سب سے مشہور اور معروف اور سب سے پہلے مرحلے میں مانی جاتی ہے تاریخ، فابوا، انہوں نے انکار کیا، فانطلقوا، اور 7 آدمی رہ گئے، باقی سب چھوڑ کے وہ بھی میدان میں پہنچ گئے کہ بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں۔ خوب، پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کا علم سرنگوں ہوا۔ ادھر جو علم ابو سفیان سے چھوڑ کے بھاگ گیا تھا وہ بنی عبدالدار کی ایک عورت بڑھی، امرہ بنت القمہ حارثیہ، اس نے اٹھا لیا کفار کا علم۔ ادھر جب ان 200 افراد کے ساتھ خالد بن ولید اور اکرمہ نے حملہ کیا تو جو مشرکین بھاگ گئے تھے انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ بھی پلٹ کے آ گئے۔ اب ایک طرف سے یہ 200 سوار خالد بن ولید کی سرپرستی میں، دوسری طرف سے باقی مشرکین جو 2000 سے اوپر ہیں، دونوں طرف سے، بیچ میں مسلمان، اور بالکل انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ تو آپ خود صورتحال کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اس لمحے کیا ہوا ہوگا۔ اس 2 طرفہ جنگ سے میں تاریخوں کے حوالوں سے عرض کر رہا ہوں، مسلمان حواس باختہ ہو گئے، خوف و دہشت گرد و غبار کے باعث اپنے آدمیوں کے چہرے بھی نہیں پہچان سکے، بن دیکھے ایک دوسرے پر تلواریں چلانے لگے۔ چنانچہ اسیر بن حزیر کو ابو بردہ کون ہے؟ اگر کوئی بتائے، میں نے کل عرض کیا تھا، جو بتائیں گے ان کے لیے ایک بہترین انعام۔ ابو بردہ، جی احسن، تو یہ آپ کا انعام ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ جو کل 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، ایک رسول اللہ کے پاس تھا، ایک ابو بردہ کے پاس۔ خود ابو بردہ صاحب فرض، انہوں نے زخمی کر دیا اپنے ہی ساتھی کو، اسیر بن حزیر کو، اور پھر ابو بردہ کو ابو زعنہ نے، ایک دوسرے صحابی نے ان کو زخمی کر دیا۔ اور جناب حذیفہ کے والد جمان حذیفہ چیختے چلاتے رہے، مسلمانوں میں تمہارا اپنا ہوں، لیکن اس کے باوجود گھبراہٹ میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اپنے بندے کو قتل کر دیا۔ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا، جیتی ہوئی جنگ، وہ جنگ جس میں علی بن ابی طالب نے شجاعت کے کارنامے دکھائے، پے در پے، پیہم تابڑ توڑ حملے کر کے ان کے سپہ سالاروں کو، ان کے بڑے بڑے سرماؤں کو مارا۔ نفسیاتی طور پہ اب انہیں یقین ہوا کہ ہم جنگ نہیں جیت سکتے، اتنا بڑا لشکر 1/4 لشکر کے مقابلے میں تاب مقاومت کھو بیٹھا، بھاگ گیا۔ اتنی عظیم فتح کو مسلمانوں کی نااہلی کے باعث یہ فتح، جیتی ہوئی جنگ، شکست اور ہار میں تبدیل ہو گئی۔ طبری نے بتایا کہ کچھ مسلمان شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے اور کچھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہاں جبیر بن مطعم بن ادئی کا بیٹا، اب یہ دوسرا انعام ہے، یہ بھی کل ہی پیش کیا جائے گا۔ مطعم بن ادئی کون تھا؟ درست جواب ہے، ان 5 افراد میں سے تھا
جنہوں نے شیب ابی طالب سے رسول اسلام اور خاندان بنو ہاشم کو نکالنے میں کردار ادا کیا، اور ایک اور بڑا کام بھی کیا مطعم بن عدی نے۔ جی بہترین ہو گیا، یہ 3 افراد، جب 3 انعام ہو گئے۔ جب رسول اسلام طائف سے پلٹنا چاہ رہے تھے، مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، تو اب نہیں داخل ہو سکتے تھے، کوئی ایسا فرد کہ جو پناہ دے، تو اس فرد نے پناہ دی۔ اب اسی مطعم بن عدی کا بیٹا ہے جبیر بن مطعم بن عدی نے اپنے چچا طعیمہ بن عدی یعنی مطعم کے بھائی کا انتقام لینے کے لیے، یہ طعیمہ جنگ بدر میں امام علی کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا، اب اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنے وحشی غلام سے کہا کہ اگر تم محمد، علی، حمزہ تینوں کو یا تینوں میں سے ایک کو قتل کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور بہت سارا مال دوں گا۔ اور ساتھ میں ہند بنت عتبہ زوج ابو سفیان نے بھی جب اس کی بات سنی تو کہا، بہت سارے وعد و وعید کیے کہ اب بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، اور بہت سارے مال کا بھی وعدہ کیا۔ چنانچہ وحشی نے کہا کہ محمد تک پہنچنا مشکل ہے، کیونکہ وہ اپنے صحابہ کے حصار میں ہوتے ہیں، اور علی کو میں شکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ علی اتنے چوکنا لڑتے ہیں کہ بظاہر سامنے والے کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دائیں بائیں پیچھے ہر طرف متوجہ ہوتے ہیں، میدان جنگ میں ان کو بھی شکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک حمزہ کا تعلق ہے تو چونکہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے حریف اور مد مقابل پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو میں انہیں قتل کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ وحشی اس کوشش میں کامیاب ہوا، جس کی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ پر۔ مولا متقیان کی جنگ احد میں ثابت قدمی کو تمام مورخین نے بیان کیا۔ میں تبرکاً 1 یا 2 حوالے عرض کرتا ہوں۔ طبقات ابن سعد میں ابن سعد جلد 3 صفحہ نمبر 23 میں امام علی کے ثابت قدمی کو بیان کیا۔ وَكَانَ ثَبَتَ مَعَ رسول اللہ، علی ابن ابی طالب رسول اسلام کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ابھی صورتحال مزید میں عرض کرنے لگا ہوں، صرف اتنا نہیں ہوا، اس کے بعد کیا ہوا اور اس مرحلے میں ثابت، یہ روایت میں پہلے عرض کر رہا ہوں، صورتحال ابھی بعد میں بیان کرنے لگا ہوں۔ وَكَانَ ثَبَتَ مَعَ رسول اللہ حِينَ انْهِزَامِ النَّاسِ، جب سب لوگ پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور جو جملہ لکھا ہے وَبَايَعَهُ عَلَى الْمَوْتِ، ابن سعد نے لکھا کہ علی نے موت پر رسول اللہ کے ساتھ بیعت کی، موت پر بیعت کی۔ اچھا، اب جب کہ رسول اسلام اکیلے ہیں، ادھر حمزہ، جناب حمزہ بھی شہید ہو گئے، 3 سے 4 صحابہ ہیں، اور وہ بھی بالآخر ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ میں ان کی شہادت کی کیفیت عرض کرتا ہوں، آخری وہ مرحلہ تھا کہ جس میں صرف پیغمبر تھے اور صرف علی ابن ابی طالب تھے۔ مشکل ترین جنگ ہے جنگ احد۔ خیبر ہم زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن علی کی جنگوں میں سے مشکل ترین جنگ احد ہے۔ اس دوران 50 سواروں کا ایک دستہ پیغمبر گرامی اسلام پر حملہ آور ہوا۔ علی نے پے در پے حملے کر کے انہیں منتشر کیا۔ پھر دوسری طرف سے 50 سواروں کا ایک اور دستہ پیغمبر کی طرف بڑھا، مولا متقیان نے انہیں بھی منتشر کیا۔ غرض شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا کہ جس طرف سے دشمن بڑھتے پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کے لیے، علی ابن ابی طالب دفاع کرتے اور اپنے پے در پے حملوں سے انہیں تتر بتر کر کے عقب نشینی پر مجبور کرتے، یہاں تک کہ ان حملوں میں شیبہ بن مالک عامری اور عثمان بن عویف کے 4 بیٹوں کو، ابو شاشعہ، خالد، ابو الحمراء
اور غراب کو امام علی نے قتل کیا۔ مسلسل پیغمبر کا طواف کر رہے ہیں، تنہا رسول اللہ اور علی، بیچ میں 2 صحابی ابھی تک اور علی ابن ابی طالب کے ساتھ شامل ہیں، ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ایک جتھے کے ساتھ امیر المومنین، اب بعد میں آنے والے جو تیسرا جتھا تھا اس کے خلاف مصروف پیکار تھے کہ پشت سے کچھ سورماؤں نے جو قریش کے بڑے بہادر مانے جاتے تھے، انہوں نے براہ راست رسول اسلام پر حملہ کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ عبداللہ ابن شہاب، عتبہ بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا بھائی، ابن قمیہ، ابن ابی خلف، عبداللہ ابن حمید، یہ سیدھے پشت کی طرف سے پیغمبر پر آئے اور آپ پر ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے ابن شہاب نے پیغمبر کی پیشانی پر تلوار ماری اور لہو لوہان ہو گئی آپ کی۔ رسول اسلام کی پیشانی اقدس لہو لوہان ہوئی۔ پھر عتبہ ابن ابی وقاص نے یکے بعد دیگرے 4 پتھر پھینکے، رسول اسلام کے 4 دانت شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس شقی نے وار کیا، حضرت کا ہونٹ کٹ گیا۔ ابن قمیہ نے پاس آ کر تلوار کی ضرب چلائی، جس سے حضرت کی خود کی کڑیاں آپ کی پیشانی میں گڑ گئیں۔ رسول اسلام کا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا۔ یہاں پر رسول اللہ کے جان نثار صحابی، جب عبداللہ بن حمید نے حملہ کیا تو ابو دجانہ انصاری یہ رسول پر جھک گئے، چاروں طرف سے ان پہ تیروں کی بارش ہوئی، اتنے تیر لگے کہ یہ شہید ہوئے، اور عبداللہ بن حمید نے ابو دجانہ کو قتل کیا اور آواز بلند کی کہ میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ ادھر مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے، اور ابن قمیہ نے سمجھا کہ شاید اس نے رسول اللہ کو قتل کر دیا اور آواز بلند کی الا ان محمدن قد قتل۔ یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا، رسول اسلام زخموں سے چور ہیں، اب تنہا ہیں، آپ کے وہ 2 جانثار صحابی بھی شہید ہو گئے۔ اب پیغمبر کی زبان سے جو آواز بلند ہوئی، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی ان الفاظ میں تحریر کیا۔ رسول کی آواز بلند ہوئی، یا علی مرا از این جماعت نگہدار، حق نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت است۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا تحفہ اثنا عشریہ میں، اے علی، اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالۃ الخفا میں، یا علی مرا از ان جماعت نگہدار، اے علی مجھے اس جماعت سے بچاؤ، حق کی نصرت را بجا آورد، آج نصرت کا حق ادا کرو کہ وقت نصرت است، کہ علی محمد کو آج تیری مدد کی ضرورت ہے۔ ایسے موقع پہ علی امیر المومنین نے اپنا نیام توڑ دیا اور اب اس بے جگری سے لڑے کہ جو بھی مقابلے میں آ رہا تھا حضرت اسے لمحوں میں حرف غلط کی طرح سے مٹا رہے تھے، اور اب سر اڑنا شروع ہوا۔ اس پامردی کے ساتھ جب حضرت جنگ کر رہے تھے تو اب اکیلا شخص ہے، اور مسلسل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شمشیر دشمن کی تلواروں کے ساتھ ٹکرا رہی ہے۔ جنگ جب پورے عروج پر ہے تو عین اسی مرحلے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ عجیب منظر ہے، علی کی جنگوں میں پہلی اور آخری مرتبہ ایسے ہوا جب کہ علی اکیلے ہیں، دوسرا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، اور سامنے کم سے کم 2000 کا لشکر جس میں علی پھنسے ہوئے ہیں اور پیغمبر کا دفاع کر رہے ہیں، جنگ بھی لڑ رہے ہیں، پیغمبر کو بھی بچا رہے ہیں۔
ایسے عالم میں تلوار ٹوٹی، علی ابن ابی طالب کی جگہ دنیا کا کوئی بھی فرد ہوتا، صبح ازل سے لے کے شام ابد تک کا کوئی بھی پہلوان اس مرحلے میں یقینی طور پہ اس کے حوصلے ختم ہو جاتے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی، خود کو دشمن کے سپرد کرتا، سرنڈر ہو جاتا۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے اقبال کی زبان میں، دیکھیں اقبال اپنے شعروں میں نام اس لیے نہیں لیتے تھے کہ کہیں ان کے اوپر بھی کفر اور شرک کے فتوے نہ لگ جائیں، لیکن ہر شعر میں اگر اس کا مصداق تلاش کریں، جیسا میں نے کل ایک شعر بیان کیا، دوسرا شعر کہا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے دیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تلوار ٹوٹی ہے، لیکن اب علی ابن ابی طالب اپنے مکوں سے، اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے، اپنے گھوڑے کو اٹھاتے اور گھوڑے کی ٹاپوں سے اور ٹوٹی ہوئی تلوار سے، اس دستے سے، اپنی کوہنیوں سے دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ این اس مرحلے میں قرآن حکیم کی آیات بھی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، سورہ مبارک حدید کی آیت، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شدید، جس میں شدید لڑائی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ جانتا ہے، مَن يَنصُرُهُ، کون ہے اس کی مدد کرنے والا، یعنی رسول کی مدد کو اللہ نے کہا میری مدد کرنے والا، یعنی جو محمد مصطفیٰ کی مدد کر رہے ہیں علی، در حقیقت خدا کہہ رہے کہ میری مدد ہو رہی ہے، یہ محبت خدا ہے رسول کے ساتھ۔ جب پیغمبر سنگریزے پھینکتے ہیں تو خدا کہتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محمد جس سنگریزے جو آپ پھینک رہے ہیں آپ نہیں پھینک رہے، خدا پھینک رہا ہے۔ یہاں پیغمبر کی نصرت کی علی نے، اور خدا فرما رہے مَن يَنصُرُ، اللہ جانتا ہے کہ وہ اکیلا مجاہد کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے تمام رسولوں کی۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے کچھ عرض کروں، جی وقت ختم ہو چکا، لیکن میں 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ اس کیفیت میں حق تعالیٰ نے آسمان سے، جیسا قرآن خود، چونکہ اگر آپ اس آیت کا انکار کریں تو ایک آیت کا انکار پورے قرآن حکیم کے انکار کے مترادف ہو جائے گا، اور قرآن فرما رہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا، اتارا، اور لوہا تو زمین سے نکالا جاتا ہے، پھر قرآن کیوں کہہ رہے ہیں یہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے اترا ہے، زمین سے نہیں نکلا؟ یہ جنگ احد میں جب اللہ نے یہ دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر ہے اور نہتا، اور برابر میں دشمن کا اتنا بڑا لشکر جو ہتھیاروں سے لیس ہے، تو پروردگار نے تلوار اتاری۔ یہی ذوالفقار، جیسے ذوالفقار آئی، ذوالفقار کے آتے ہی علی ابن ابی طالب کی حملوں میں اتنی شدت آئی، تابڑ توڑ حملے شروع کیے کہ اب دشمن بھاگے، اور مولا متقیہ نے ان کا تعاقب کیا۔ یہ شجاعت کی عظیم مناظر، آسمان پہ فرشتے علی ابن ابی طالب کی شجاعت کی یہ مناظر دیکھ رہے تھے، اب ان کا پیمانہ صبر لبریز ہوا، اجازت مانگی، اجازت ملی، زمین کی طرف چلے، زمین پر نہیں پہنچے۔ یہ فرشتے، ملائکہ، قدسی، آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ ترانے گونجنے اٹھے، اے علی، یا علی، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار۔ آج آسمان کے فرشتے تسلیم کر رہے ہیں کہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے۔ جنگ احد سے متعلق چند باتیں رہ گئیں، لیکن وقت ختم ہوا۔ ارتضیٰ نے کہا تھا کہ کل بیان کر دیا جائے پہلی ہجری سے 10 ہجری تک، وہ بھی اب انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ حضرت حمزہ کی شخصیت سے متعلق بھی 2 سے 4 باتیں میں چاہتا تھا بیان کروں، لیکن وہ بھی کل عرض کریں گے۔
حق تعالی ہمیں مولا متقیان کی زندگی کی ان پہلوؤں کو سمجھنے کی اور اپنے لیے راستوں کو معین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے روزے عبادات قبول فرمائے اور ہم سب کو حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔